سبق نمبر 10 سلطان فیروز کا باپ سلطان غیاث الدین کا حقیقی بھائی اور سپہ سالار تھا۔ ابھی فیروز کی عمر پورے 7 برس کی بھی نہ ہونے پائی تھی کہ یتیم ہو گیا، مگر چچا نے اس کے سر پر دست شفقت رکھا اور باپ سے زیادہ اس کی تعلیم و تربیت میں سعی فرمائی۔ آداب سلطنت اور آئین حکومت کے اصرار سے اس کو ماہر کیا۔ جب 18 برس کا سن ہوا تو شفیق چچا نے بھی رحلت کی۔ اب چچا زاد بھائی محمد تغلق بادشاہ ہوا۔ اس نے بھی اس نوجوان بھائی کے حال پر ہمیشہ نظر عنایت رکھی، یہاں تک کہ دم آخر وصیت کی کہ میرے بعد تاج و تخت کا وارث میرا عزیز اور لائق بھائی فیروز ہے۔ دوسرے دن تمام امراء علماء اور صلحاء اس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تخت سلطنت پر اجلاس کرنے کی درخواست کی۔ ملک فیروز نے جواب دیا کہ صاحبو، اول تو اس بارگرہ کے اٹھانے کی مجھ میں قابلیت نہیں، دوسرے میرا قصد ہے حج بیت اللہ کا، پس مجھ کو معاف رکھیے۔ مگر جب لوگوں کا اصرار حد سے زیادہ پایا تو اٹھ کر وضو کیا اور نہایت عاجز و نیاز کے ساتھ دعا مانگی کہ خدایا، تیری اعانت کے بغیر کوئی کام سر انجام نہیں پا سکتا، میں اس بار عظیم کو محض تیری حفظ و حمایت کے بھروسے پر اٹھاتا ہوں، تو ہی میری مدد کر۔ یہ کہہ کر تاج شاہی پہنا مگر طامعی لباس نہ اتارا۔ مقربان خاص نے تبدیل لباس کے لیے التماس کیا تو فرمایا کہ اس شخص کے ماتم کا لباس ہے جو میرا باپ استاد، مربی اور آقا تھا، ممکن نہیں کہ جا وہ سلطنت کی مسرت اس کی جدائی کے غم کو بھلا دے۔ وہ بڑا رعایا پر نیک منش اور رحم دل بادشاہ تھا۔ پہلا کام اس نے یہ کیا کہ تغلق کے زمانے کا زار تقاوی جو رعایا کے ذمہ واجب الدا تھا، یک لخت معاف کر دیا۔ ایک بار اس نے ملک سندھ پر فوج کشی کی تھی۔ سندھیوں نے شاہی فوج کی تباہی کا یہ سامان کیا کہ فصل ربیع کی زراعت جو تیار تھی خود برباد کر دی۔ جب یہ کیفیت معلوم ہوئی تو فیروز شاہ نے دوسرے ملک سے غلہ خرید کر منگوا لیا اور حملہ جاری رکھا۔ اتفاق سے 4000 آدمی غنیم کے گرفتار ہو کر آ گئے۔ اگرچہ ان لوگوں نے شاہی فوج کو فاقے سے مارنے کی تدبیر کی تھی، مگر اس فیاض نے ان کو خوب شکم سیر کھانا کھلایا۔ یہ بادشاہ تکلف اور اسراف کو بہت ناپسند کرتا تھا، خود بھی موٹے کپڑے عام آدمیوں کے سے پہنتا تھا، چاندی سونے کے ظروف اور جواہرات کے استعمال کی بھی ممانعت کر دی تھی۔ اس نے نگرکوٹ سے چند فاصل پنڈت بلوا کر سنسکرت کی بعض کتابوں کا ترجمہ فارسی زبان میں کرایا تھا۔ اس کو عمارتوں کا بھی بڑا شوق تھا، سرائے خانقاہیں مسجد اکثر بنوائی، آبپاشی کے لیے نہریں کھدوائیں، بے شمار باغات لگوائے، کئی شہر آباد کیے، چنانچہ جونپور اس کا آباد کیا ہوا ہے۔ بعض حرکات اس کی ایسی تھیں کہ جو اس کے ضعف عقل پر
دلالت کرتی ہے۔ مثلاً فعال شگون اور خواب کی تعبیر کا بڑا معتقد تھا اور اہلکاروں کی رشوت ستانی سے دیدہ و دانستہ چشم پوشی کرتا تھا۔ سبق نمبر 10 کے الفاظ معنی۔ یتیم وہ بچہ جس کا باپ مر جائے۔ رحلت روانگی موت۔ صلحہ جمع صالح کی نیک۔ اسراف فضول خرچی۔ تقاوی وہ روپیہ جو سرکار کی طرف سے بطور امداد کا کاشتکاروں کو ملے۔ تعبیر خواب کا نتیجہ۔ وصیت مرتے وقت کی ہدایت۔ مربی تربیت کرنے والا۔ یکلخت تمام سراسر۔ معتقد اعتقاد رکھنے والا۔ ظروف بہت سے برتن۔ ماہر تجربہ کار۔ بیت اللہ اللہ کا گھر۔ منش آدمی۔ شکمسیر پیٹ بھر۔ خانقاہ درویش کے رہنے کی جگہ۔ رشوت ستانی رشوت لینا۔ شگن فعل۔ آئین قانون۔ اسرار بھید۔ ممانعت منع کرنا۔ حفظ حفاظت۔